بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ رویت سنت الاتقاف فرمان مصطفیٰ نبی کریم رعوف الرحیم تاجدار مدینہ قرار الوسینہ آمینہ کلال بیگ حسن و جمال شاہ فیروز معشر احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعد وقت ہے وہ شخص کے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بڑے پیارے اسلام بھائیو، اللہ رب العزت خالق کائنات کہ پیارے حبیب تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی صرف ایک چیز ہے، وہ ہے نماز۔ تو ذرا غور کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم ایک دن کے اندر 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کال کرتا ہے، ہم اللہ کی کال کو سننا پسند نہیں کرتے، دنیاوی کال کو سننا بڑا پسند کرتے ہیں۔ کل جب روز محشر سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، پھر ہم کیا جواب دیں گے وہاں پر کہ مولا تیری کال آئی تھی، تیری کال کو کاٹ کر ہم نے تیری کال کو چھوڑ دیا اور دنیا کی کال کو ہم نے قبول کر لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اب وہ جس کی تو نے کال سنی تھی میری کال کے دوران، اس کو کہے مجھے اپنے میرے راستے چھڑا دے، پھر ہمیں کون چھڑائے گا؟ تو سنیے میرے پیارے اسلام بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی غفور رحیم ہے، وہ تو بندے کو معاف کرنے والا ہے، لیکن بندہ معافی نہیں مانگتا، فکر میں رہتا ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے۔ توجہ سے یہ سننی ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا اس کو، تو وہاں ایک جنازہ گزرا، آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل پڑے۔ جنازے کے نیچے ایک مدنی منی چھوٹی سی بچی بڑی زاروں قطار رو رہی تھی اور دوڑی چلی جا رہی تھی اور اپنی زبان سے کیا کہہ رہی تھی کہ اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آپ کی آنکھیں اشکبار آنسو سے بھر گئیں، دل بے قرار ہو گیا، جذبِ شفقت یعنی پیار اور محبت سے اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹی تم پر نہیں بلکہ یہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ یہ وقت آیا ہے۔ تو دوسرے دن آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہی مدنی منی آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی تھی، آپ بھی پیچھے چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر وہ مدنی منی اپنے والد کی قبر پر کھڑی ہو کر لپٹ کر یعنی قبر کے اوپر لیٹ کر تو قبر سے کیا مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے، حضرت سیدنا حسن بصری آپ فرماتے ہیں میں ایک جاڑی کے اندر چھپ گیا، اس بچی کو نہیں پتا، میں ایک جاڑی کے اندر چھپ گیا، جب میں جاڑی کے اندر چھپا تو وہ مدنی منی اپنے رخسار یعنی یہ ہونٹ یہ جو گال ہیں اس کو قبر کے اوپر رکھ کر رو رہی ہے اور ساتھ ہی کیا کہہ رہی ہے، توجہ سے کہہ رہی ہے اے بابا جان، آپ اندھیرے میں چراغ اور غمخوار کے بغیر پہلی رات قبر کے اندر آپ نے کیسے گزاری؟ جب آپ مجھے تھوڑا سا اندھیرا ہوتا آپ مجھے کہتے بیٹا روشنی لے کر آؤ، چراغ لے کر آؤ،
میں چراغ لے کر آتی تھی. بابا جان آج آپ نے چراغ کے بغیر پہلی رات قبر کے اندر کیسے گزاری؟ پھر اس کے بعد بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج قبر کے اندر آپ کے لیے کس نے بچھونا بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان کل رات گھر کے اندر رات کے اندھیرے میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج آپ قبر کے اندر آپ کے ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوگے؟ اے بابا جان کل رات میں نے گھر کے اندر آپ کو پانی پلایا تھا، آج قبر کی پہلی رات قبر کے اندر آپ کو کس نے پانی پلایا ہوگا؟ اے بابا جان کل آپ کے جسم پر چادر میں نے اوڑھی تھی، آج آپ کے جسم پر قبر کے اندر کس نے چادر اڑائی ہوگی، چادر دی ہوگی؟ تو پھر آگے وہ مدنی منی کیا کہتی ہے بابا جان؟ کل رات اپنے گھر کے اندر میں نے آپ کے ہونٹوں سے جو مٹی تھی، وہ جو پسینہ تھا وہ صاف کیا تھا، آج قبر کی پہلی رات قبر کے اندر کس نے صاف کیا ہوگا؟ آپ کو آگے مدنی منی کیا کہتی ہے بابا جان؟ کل جب آپ مجھے پکارتے تھے میں دوڑ کر آتی تھی، آج قبر کے اندر جب آپ نے کسی کو پکارا ہوگا تو کون دوڑ کر آیا تھا آپ کی بات سننے کے لیے؟ آگے مدنی منی کیا کہتی ہے بابا جان؟ کل رات جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے آپ کو کھانا لا کر دیا تھا، آج قبر کے اندر آپ کو کس نے کھانا لا کر دیا ہوگا؟ بچی تھی نا، اس کو کیا پتا کہ قبر کی ہر وقت آج قبر کی پہلی رات قبر کے اندر کس نے آپ کو کھانا پکا کر دیا ہوگا؟ تو جب یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ ان بچی کی باتیں سنی تو آپ اٹھ کر آئے اور بچی کے ساتھ کے ہاتھ پھیرا کہنے لگے نہیں بیٹا جی، بیٹا جان ایسے نہیں کہتے، بلکہ یوں کہا کرو گے اے بابا جان دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ تھا، کیا آپ کا چہرہ پھرا تو نہیں؟ اے بابا جان آپ کو صاف ستھرا کفن جو ہے وہ پہنایا گیا، کیا آپ کا کفن پھیرا تو نہیں ہوا؟ اے بابا جان آپ کو صحیح سلامت جسم کے ساتھ قبر کے اندر اتارا گیا، کیا آپ کے جسم پر کیڑے تو نہیں؟ آپ کا جسم کیڑوں تو نہیں کھایا؟ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے کہا کہ بیٹا ایسے بولو کہ اے بابا جان قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا، تو آپ نے کیا اس سوال کے جواب درست دے دی؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر جو ہے وہ کھلی ہو جائے گی اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا آپ کی قبر کھلی ہو گئی ہے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے اور کسی کفن کو دوزخ کے آگ سے، دوزخ کے عذاب سے جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا، جنت کے کفن سے بدلا گیا یا دوزخ کے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، اور گنہگار کو ایسے دباتی ہے کہ اس کی ہڈی اور پسلی جو ہے وہ ایک ہو جاتی ہے۔ کہ آج رات قبر نے آپ کو ایسے دبایا تھا؟ آگے آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا یوں کہا کرو کہ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورت میں پچھتاتا ہے، اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہیں کی، اگر وہ گناہگار ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ میں نے گناہ کیوں کیے۔ اے بابا جان کل جب میں آپ کو پکارتی تھی آپ مجھے جواب دیتے تھے،
کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو آپ مجھے جواب دیتے تھے، آج میں کتنی بار نصیب ہوں کہ قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر میں آپ کو پکار رہی ہوں تو آپ مجھے جواب ہی نہیں دے رہے۔ اے بابا جان، کل جب آپ گھر آئے تھے تو آپ کا میں نے پسینہ صاف کیا تھا، آپ کے منہ پر لگی مٹی صاف کی تھی۔ آج قبر کے اندر کیا آپ کا کسی نے پسینہ صاف کیا ہے؟ اے بابا جان، آپ ایسے جدا ہو گئے ہیں مجھ سے کہ قیامت تک مجھے نہیں ملیں گے۔ تو خدا رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان کے اندر مجھے اپنے بابا کی زیارت سے محروم نہ کرے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، یہ ہے قبر کے اندر جو معاملات پیش آئیں گے بندے کے ساتھ، وہ اب ذرا غور یہ کرنا ہے کہ کیا قبر کے اندر ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آئیں گے؟ آج تو ہم گھر کے اندر بات کر کہتے ہیں بیٹا فلاں چیز لے کر آؤ، بیٹا فلاں چیز لے کر آؤ، تو قبر کے اندر کون ہے جو آئے گا؟ وہی رحمان ہے جو ہمارے کام آئے گا، وہی نیک عمل ہے جو ہمارے کام آئے گا۔ آج اگر ہم عمل کمائیں گے تو ہماری آخرت بنے گی۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، خدا را اپنی آخرت کو سیدھا کیجیے۔ 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کال کرتا ہے، ہم ایک وقت بھی جواب دینا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ جب کل محشر کے میدان کے اندر حکم ہوگا اس کو دوزخ کے اندر لے جاؤ، پھر ہمیں کون سی کرامت آ جائے گی، ہمارے کون سی ایسی علامات پیدا ہو جائیں گی کہ جو ہمیں قبر کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچائیں گی؟ تو ایک ہی چیز ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے گی، وہ ہے ہمارا نیک عمل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کل سے انشاءاللہ